بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے خلافت مروان بن حکم۔ یزید بن معاویہ کی وفات پر جب دنیائے اسلام کے بیشتر اکابر نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تو انہوں نے اپنے گورنر مدینہ کو لکھا کہ بنو امیہ کا سارا خاندان جس نے ان کی بیعت سے انکار کر دیا تھا شہر بدر کر دیا جائے۔ گورنر نے حکم کی تعمیل کی۔ بنو امیہ جن کے سب سے ممتاز قائد و بزرگ اس وقت مروان بن حکم تھے، شام چلے گئے۔ مروان کا قد پستہ تھا، گردن کوتاہ، رنگ گلابی، آنکھیں نیلی، سر بڑا، داڑھی گچھی ہوئی۔ صوم و صلات کے پابند تھے، قرآن خوانی کے عادی۔ ان کا شمار فقہائے وقت میں ہوتا تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے داماد تھے۔ 10-12 سال تک ان کے سیکٹری کے فرائض سر انجام دیے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کئی بار مدینے کے گورنر بھی رہے۔ ان کے 13 بچے تھے، 5 بیویاں اور 1 ولد۔ معاویہ بن یزید کے انتقال پر شام کے صوبہ اردن کو چھوڑ کر جہاں کے فوجی اکابر خاندان معاویہ کے وفادار تھے اور حجاز کی بجائے شام کو خلافت کا مرکز رکھنا چاہتے تھے، باقی سارے صوبوں نے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی وفاداری کا عہد کر لیا۔ اندرین حالات مروان رضی اللہ عنہ نے یہی مناسب سمجھا کہ مکے جا کر اپنی اور بنو امیہ کی طرف سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر کے ان کے مقربوں میں داخل ہو جائیں۔ مکے روانہ ہونے سے کچھ دن پہلے عراق کے اموی گورنر عبیداللہ بن زیاد، جسے بصرے اور کوفے کے قبائلی لیڈروں نے نکال کر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی تھی، ان سے ملا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ خلافت اموی خاندان سے باہر نہ جائے اور آپ جو ایک بڑے اموی بزرگ اور ممتاز قریشی ہیں، خلافت کی پاک ڈور اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ دوسرے اموی اکابر نے بھی، جن میں مروان کا بھانجا اور با اثر اموی لیڈر عمرو بن سعید پیش تھے، عبیداللہ بن زیاد کی تائید کی اور کہا کہ ہمارے کثیر تعداد موالی اور ہزاروں زیر اثر لوگ جان و مال سے آپ کی خلافت کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کو تیار ہیں۔ مروان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے مہم چل پڑی۔ شام میں 2 کیمپ ہو گئے، ایک زبیری اور دوسرا مروانی۔ زبیری کیمپ میں زیادہ تر عدنانی یا شمالی عرب قبائل داخل تھے اور مروانی کیمپ میں قحطانی یا یمنی قبیلے جن کا قائد اعلیٰ حسان بن مالک بن بجدل تھا۔ اس کی بہن میسون یزید بن معاویہ کی بیوی تھی۔ مروان کے لیے خلافت کی مہم چلانے سے پہلے اموی اکابر اور قحطانی لیڈروں نے یہ اصول طے کر لیا تھا کہ مروان کے بعد یزید بن معاویہ کا لڑکا اور حسان بن مالک کا بھانجا خالد خلافت کے منصب پر فائز ہوگا، اور خالد کے بعد مروان کا بھانجا عمرو بن سعید بن عاص، جو اپنی فوجی کارگزاریوں اور فیاضی کے باعث شام کے فوجی حلقوں میں بہت مقبول تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حامی فوجی اکابر مروان رضی اللہ عنہ کی سفارتی کوششوں کے باوجود جب ان کی طرف مائل ہونے سے منحرف رہے تو جنگ ناگزیر ہو گئی۔ دمشق کی عملداری کے ایک بڑے میدان میں جو مرج راحت کے نام سے مشہور تھا، زبیری اور مروانی فوجوں میں تصادم ہوا۔ مروانی فوجیں تعداد میں زبیری فوجوں سے بہت کم تھیں، لیکن عمرو بن سعید نے اس خوبی سے ان کی قیادت کی کہ زبیری فوج کا سالار اعلیٰ ضحاک بن قیس کئی درجن دوسرے بڑے سالاروں کے مارا گیا۔ اس کے مرتے ہی زبیری حامیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور وہ ہر طرف بھاگ کھڑے ہوئے اور مروان کی خلافت تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ شام کے ممبروں سے مروان بن حکم کی خلافت کا اعلان کر دیا گیا اور وہ پایہ تخت دمشق جا کر خلافت کے فرائض سر انجام دینے لگے۔ کچھ دن بعد مروان نے ایک فوج ابن زبیر کو اپنی بیعت پر مجبور کرنے کے لیے بھیجی۔ مدینے کے قریب ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے بصرے اور کوفے سے بلوائے ہوئے رسالوں سے لڑائی ہوئی۔ مروان کی فرستادہ فوج ہار گئی اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف مہم ناکام ہوئی۔ ایک دوسری فوج کے ساتھ مروان نے مصر پر چڑھائی کی، وہاں کے زبیری گورنر سے ان کا مقابلہ ہوا۔ عمرو بن سعید نے اس موقع پر بھی مروانی فوج کی اس خوبی سے قیادت کی کہ زبیری فوج شکست کھا کر تتر بتر ہو گئی اور ابن زبیر کا گورنر مصر مارا گیا
اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ مروان سے امان لے کر وہ ابن زبیر سے جا ملا۔ مصر کی حکومت اپنے منجھلے لڑکے عبدالعزیز کے سپرد کر کے مروان دمشق لوٹ آئے۔ انہوں نے ایک دوسری فوج عبید اللہ بن زیاد کی قیادت میں میسوپوٹامیہ کے بعض غیر وفادار اکابر کو رام کرنے اور عراق پر قابض ہونے کے لیے بھیجی۔ عبید اللہ کا مقابلہ مختار بن ابی عبید کی فوجوں سے ہوا اور وہ لڑتا ہوا میدان جنگ میں مارا گیا۔ مختار سن 64 ہجری میں اہل بیت کے نمائندے کی حیثیت سے کوفے میں ایک شیعی حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ مروان کی حکومت کو ابھی 9 ماہ ہی گزرے تھے اور وہ حجاز، عراق اور میسوپوٹامیہ پر اپنا تسلط قائم کرنے کے لیے نئے منصوبے بنا رہے تھے کہ حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ انہیں زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا۔ جب شام میں ان کی خلافت کی بنیادیں مستحکم ہو گئیں اور مصر نیز شمالی افریقہ تک ان کے قلمرو کے حدود وسیع ہو گئے تو انہوں نے اپنے 2 لڑکوں عبد الملک اور عبدالعزیز کو ولی عہد مقرر کرنے کا ارادہ کر لیا اور وہ قرارداد منسوخ کر دی جو خلیفہ بننے سے پہلے کی تھی کہ ان کے بعد خلافت کے منصب پر یزید کا لڑکا خالد اور اس کے بعد ان کا بھانجا عمرو بن سعید فائز ہوگا۔ خالد اور عمرو دونوں کو یہ بدعہدی سخت ناگوار گزری۔ خالد نے مروان سے احتجاج کیا، دونوں کی گفتگو نے تلخی کا رنگ اختیار کر لیا اور مروان کی زبان سے ایسے کلمات نکلے جو اس کے اور اس کی ماں کے لیے توہین آمیز تھے۔ خالد نے جا کر ماں سے شکایت کی، جس سے خلافت کا چارج لینے کے بعد مروان نے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے اور فوجی اکابر میں خلافت کے لیے اپنی اہلیت بڑھانے اور ان کی وفاداری گاڑھی کرنے کے لیے شادی کر لی تھی۔ خالد کی ماں نے کہا، بیٹے آئندہ کبھی مروان کو تمہاری یا میری توہین کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس واقعے کے چند دن بعد جب مروان اپنے کمرے میں سو رہے تھے تو خالد کی ماں کی کنیزیں ان کے منہ پر تکیہ رکھ کر جس میں پر بھرے تھے بیٹھ گئیں۔ مروان کا دم گھٹ گیا اور ان کی جان نکل گئی۔ کے بعد کنیزیں اور خالد کی ماں چیخنے چلانے لگیں اور مشہور کیا کہ مروان کا سوتے میں انتقال ہو گیا۔ اگلا موضوع ہے خلافت عبد الملک بن مروان۔ عبد الملک بن مروان کی خلافت 65 ہجری سے 76 ہجری تک رہی۔ الملک کا قد لمبا، شکل و صورت اچھی، چہرہ روشن، جسم دبلا نہ موٹا، ناک پتلی، بھویں ملی ہوئی، آنکھیں بڑی، دہانہ کشادہ، سر اور داڑھی سفید، خضاب نہیں لگاتا تھا۔ سن 26 ہجری میں پیدا ہوا اور 40-41 سال کی عمر میں منصب خلافت پر فائز ہوا۔ اپنے حریف عبداللہ بن زبیر سے 25 سال چھوٹا تھا۔ خلافت سے پہلے عبد الملک کی زندگی دینداری کے قالب میں ڈھلی ہوئی تھی۔ وہ عرصے تک محدثوں اور فقیہوں کی صحبت اور حلقوں میں شریک ہوتا رہا تھا اور اپنی سمجھ بوجھ نیز اجتہادی ذہانت کے باعث اس کا شمار مدینے کے فقیہوں میں ہوتا تھا۔ نافع مولا ابن عمر کہتے ہیں، وہ عبادت اور ریاضت کا مظاہرہ کر کے عوام و خواص کے دل میں گھر کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد مروان کی 10 ماہی خلافت کے علاوہ 5 خلفاء کا عہد دیکھا تھا: عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حیدر رضی اللہ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید اور معاویہ بن یزید، اور ان سب کی پبلک اور پرائیویٹ زندگی کا قریب سے مشاہدہ کیا تھا۔ ان سب میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کردار اور سیرت و جہاں بانی سے وہ زیادہ متاثر تھا۔ خاص طور پر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی اعتدال پسندی، صلح جوئی، بردباری اور دشمنوں نیز مخالفوں کو مادی فوائد دے کر وفادار بنانے کی پالیسی اسے بہت پسند تھی۔ عبد الملک نے غالباً 9 عقد کیے۔ اس کی ایک بیوی یزید بن معاویہ کی لڑکی عاتقہ تھی، دوسری عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوتی، تیسری علی حیدر رضی اللہ عنہ کی لڑکی اور چوتھی علی حیدر کے چچا زاد بھائی اور داماد عبداللہ بن جعفر کی بیٹی۔ ان کے علاوہ عبد الملک کی کئی امہات اولاد بھی تھیں، بچے 17 اور بقول بعض 20 تھے۔ عبد الملک کی مالی حالت کے بارے میں عربی مراجع نے کوئی وضاحت نہیں کی ہے، تاہم قرائن سے اس بات کی پوری تائید ہو جاتی ہے کہ وہ بہت مالدار خلیفہ تھا۔ خلفائے اربعہ کی طرح وہ اور دوسرے اموی خلفاء خزانے سے حسب ضرورت لینے کے مجاز تو تھے ہی، اس کے علاوہ ان کی آمدنی کے 2 اور بڑے ذریعے تھے: ایک خلافت کے ماتحت علاقوں میں واقع اور شاہی گھرانوں کے املاک، اور دوسرے تحفے تحائف جو عرب رئیس اور گورنر انہیں برابر بھیجتے رہتے تھے، نیز نوروز اور مہر جان کے نذرانے جو فارسی رئیس، زمیندار اور افسر ان 2 فارسی تہواروں کے موقع پر دینے کے عادی تھے۔ صرف مہر جان اور نوروز کے نذرانوں سے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو 50 لاکھ روپے، 1 کروڑ درہم کی سالانہ یافت تھی۔
اور خلافت کے ماتحت علاقوں میں واقع شاہی خاندان کے املاک کی آمدنی اس میں شامل ہونے کے بعد یہ رقم یقیناً کروڑوں تک پہنچتی ہوگی۔ ان دونوں ذرائع آمدنی کے وارث عبد الملک اور اس کے جانشین بھی ہوئے۔ اس بات کا قوی احتمال ہے کہ ان کی آمدنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بھی زاہد رہی ہوگی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے زمانے میں فوج کشی کے نئے افق کھل گئے تھے، اور ہر نئی فتح پر شاہی گھرانوں نیز بھاگنے یا مرنے والے غیر مسلم اکابر کے املاک غازی مسلمانوں کے ہاتھ آتے تھے، جنہیں خلفائے دمشق اپنی ملک خاص میں لے لیتے تھے، اور ان کا کچھ حصہ اپنے عزیز و اقارب نیز مقربوں میں بانٹ کر باقی اپنی تحویل میں رکھتے اور اس کی آمدنی سے متمتع ہوتے۔ دوسرے اموی حکمرانوں کی طرح عبد الملک کی بھی کوئی کابینہ یا مجلس مشاورت نہیں تھی، وہ خود فیصلے کیا کرتا تھا، لیکن اگر مناسب سمجھتا تو اہم یا الجھے ہوئے معاملات میں اپنے اعضاء، فوجی اکابر، مقربوں، سیکریٹریوں نیز قانونی و مذہبی مشیروں سے بھی مشورہ کر لیتا تھا۔ مالی مسائل میں مالیات کا عملہ اور ڈائریکٹر اس کی مدد کرتا تھا۔ عبد الملک اور اموی خلفاء کے انتظامی اداروں اور شعبوں کے بارے میں پیش نظر اخبار و آثار میں ایسی تصریحات مفقود ہیں جس سے ان کی تشکیل، ہیئت، عملے اور کارکردگی کا اندازہ لگایا جا سکے، لیکن ایسے اشارے ضرور مل جاتے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے سے مرکزی حکومت کے 4 بڑے شعبے تھے۔ شعبہ مالیات، جس میں ہر ماتحت علاقے کے جزیے، لگان، زر امان، غنیمت، زکوٰۃ اور خالصہ آمدنی کا حساب کتاب رکھا جاتا تھا۔ نمبر 2 شعبہ مراسلات، اس میں سرکاری خط و کتابت، خلیفہ کے احکامات، جوابات اور فرامین لکھنے والے محرر، منشی اور سیکریٹری کام کرتے تھے۔ نمبر 3 شعبہ رجسٹری و مہر، اس میں خلیفہ کی طرف سے صادر ہونے والے مراسلوں، فرامین اور جوابات کی نقلیں رکھی جاتی تھیں اور انہیں بھیجتے وقت موٹے دھاگے سے 4 طرفہ باندھ کر مہر لگائی جاتی تھی۔ نمبر 4 شعبہ تنخواہ اور راشن، اس میں عرب مجاہدوں کے نام، ولدیت اور حلیہ، سالانہ تنخواہ اور راشن سے متعلق تفصیلات رجسٹر کرنے والا عملہ کام کرتا تھا۔ ان شعبوں پر بالعموم غیر عرب مسلمان، فارسی اور عیسائی، جو عربوں کی نسبت زیادہ خواندہ، لائق، کارگزار اور دیانتدار ہوتے تھے، چھائے ہوئے تھے۔ صیغہ مالیات میں پارسیوں اور عیسائیوں کا تناسب موالی سے بھی زیادہ تھا۔ محصولات کے سارے رجسٹر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد سے عبد الملک کی خلافت کے آخر تک مشرقی خلافت کے صدر مقاموں بصرے اور کوفے میں بزبان فارسی اور شام میں بزبان یونانی لکھے جاتے تھے۔ بصرے کے شعبہ مالیات کا ڈائریکٹر، جہاں عراق اور مشرقی خلافت کے مالیات کا صدر دفتر تھا، تازان فروخ نامی ایک فارسی تھا، اور دارالخلافہ دمشق کے شعبہ مالیات کا سر بن منصور نامی ایک عیسائی تھا۔ یہ دونوں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عہد اپنے اپنے شعبوں کے سربراہ رہے تھے اور 30 سال سے زیادہ محنت، لگن اور جان فشانی سے کام کر رہے تھے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید، مروان اور عبد الملک چاروں سرجون کی مالیاتی کارگزاری اور اخلاص کے معترف تھے، اور بوقت ضرورت حکومت کے پیچیدہ معاملات میں اس سے مشورہ بھی کرتے تھے۔ عبد الملک کے عہد میں محصولاتی حساب کتاب کے رجسٹر فارسی اور یونانی زبانوں سے عربی میں منتقل ہوئے تو محصولاتی شعبوں پر فارسی اور عیسائی تسلط ختم ہو گیا اور موالی نے ان کی جگہ لے لی، لیکن اس تبدیلی سے شعبوں کے نظم و نسق، کارکردگی اور دیانتداری پر برا اثر پڑا۔ عبد الملک حکومت کے معاملات سے گہری دلچسپی لیتا تھا اور اپنا بیشتر وقت خلافت کی گتھیاں سلجھانے اور انتظامی مسائل حل کرنے میں صرف کرتا تھا۔ اسے گانا سننے، شراب پینے یا بیرون خانہ تفریحی مشاغل جیسے شکار، گھوڑ سواری اور سیر و سیاحت کا شوق نہ تھا۔ کھانے پینے، رہن سہن، پہننے اوڑھنے اور جنسی معاملات میں بھی معتدل تھا۔ شاہانہ فضول خرچی، ہوا و ہوس اور ناموری کی خاطر روپیہ لٹانے سے احتراز کرتا تھا۔ خلافت کا مفاد اور وقار اس کے پیش نظر رہتا تھا۔ اسے اچھے شعر پسند تھے جنہیں وہ گفتگو، تقریروں اور تحریروں میں نقل کرتا تھا۔ تعریف و تقریض کا قدردان تھا، ایسے شاعروں کو گراں قدر انعام دیتا تھا جو اس کے اور اس کے خاندان کے مناقب اور خلافت کے استحقاق، نیز اس کے حریفوں اور مخالفوں کی نااہلی کا چرچا کرتے تھے۔ ایسا ایک شاعر اختل تھا جو عیسائی ہونے کے باوجود اس کی اور بنو امیہ کی فضیلت، سخاوت، شجاعت اور شرافت، بلند آہنگ الفاظ اور اس کے حریفوں اور مخالف قبیلوں کی گرم جوشی سے تنقیص کرنے کے باعث دربار کا سب سے بڑا شاعر بن گیا تھا۔ عبد الملک کو زیادہ اعتدال پر رکھنے میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی حقیقت پسند اور متوازن شخصیت کو تو بڑا دخل تھا ہی، اس کے علاوہ اسے چند اچھے ساتھی بھی مل گئے جن کا رجحان اعتدال کی طرف تھا۔
اور جو اسے بھلے مشورے دیتے تھے۔ ان میں قبیصہ بن ذؤیب خزاعی، رجاء بن حیوہ اور ابن شہاب زہری قابل ذکر ہیں۔ قبیصہ اس کے بچپن کا دوست تھا، دونوں عرصے تک مدینے کے محدثوں اور فقیہوں کی صحبت میں رہے تھے۔ عبد الملک اس کی سیرت سے متاثر تھا۔ خلیفہ ہو کر اس نے قبیصہ کو اپنا معتمد بنا لیا تھا اور سرکاری ڈاک اور خلافت کی مہر کے اہم صیغے اس کے سپرد کر دیے تھے۔ سارے آنے والے مراسلے سب سے پہلے قبیصہ کی نظر سے گزرتے تھے اور اسی کے ہاتھ سے خلیفہ کے ہاتھ میں جاتے تھے۔ اسی کی نگرانی اور اجازت سے سرکاری تحریروں پر مہر لگائی جاتی تھی۔ رجاء بن حیوہ بھی ایک خوش سیرت تابعی محدث و فقیہ تھا جس کا عبد الملک قدردان تھا۔ ابن شہاب زہری وسیع نظر فقیہ، محدث اور عالم تاریخ تھا۔ اس کی تحقیقی نظر، نپی تلی گفتگو اور علمی پاک بازی سے عبد الملک متاثر تھا اور قانونی معاملات میں اس سے مشورے کیا کرتا تھا۔ لگ بھگ 50 سال تک متعدد اموی خلفاء سے وابستہ رہ کر ابن شہاب نے سن 124 ہجری میں وفات پائی۔ اگلا موضوع ہے نیا خانہ کعبہ۔ عبد الملک کا چونکا دینے والا اور سب سے زیادہ جرأت آمیز اجتہادی اقدام، جس میں اس کے علاوہ اس کے مذہبی و قانونی مشیر قبیصہ بن ذؤیب، رجاء بن حیوہ اور ابن شہاب زہری شامل تھے، ایک نئے خانہ کعبہ کا بیت المقدس میں قیام تھا۔ اس کے بارے میں یعقوبی لکھتا ہے، عبد الملک نے شام کے مسلمانوں کو حج کے لیے مکے جانے کی ممانعت کر دی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ جب وہ حج کرنے جاتے تو ابن زبیر رضی اللہ عنہ انہیں اپنی بیعت کے لیے مجبور کرتے۔ اس صورتحال کے پیش نظر عبد الملک نے انہیں حج کے لیے مکے جانے سے روک دیا۔ مسلمانوں نے شور مچایا اور کہا، ہمیں بیت اللہ کے حج سے روکتے ہو جو خدا کی طرف سے ہمارے اوپر فرض ہے۔ عبد الملک نے کہا، ابن شہاب زہری موجود ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سن لو کہ مسلمان زیارت کے لیے بس 3 مسجدوں کو جا سکتے ہیں: مسجد حرام، خانہ کعبہ، مسجد نبوی مدینہ اور مسجد بیت المقدس جو مسجد حرام کے قائم مقام ہے، اور بیت المقدس کی وہ چٹان جس پر قدم رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھے تھے، کعبے کے ہم مرتبہ ہے۔ عبد الملک نے چٹان پر ایک گنبد بنوا دیا، اس کی دیواروں پر ریشم کے پردے آویزاں کیے اور اس کی دیکھ بھال کے لیے مجاور و خادم مقرر کر دیے عبد الملک نے باشندگان شام کو خانہ کعبہ کی طرح اس گنبد کا طواف کرنے پر مجبور کیا۔ سن 66 ہجری میں عبد الملک نے بیت المقدس کی چٹان پر گنبد اور مسجد اقصی کی تعمیر شروع کرائی۔ اس کی تکمیل سن 73 ہجری میں ہوئی۔ اس اقدام کا محرک یہ تھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکے پر قبضہ کر لیا تھا اور ایام حج میں مینا، عرفات اور مکے میں تقریریں کیا کرتے تھے، اور عبد الملک نیز بنو امیہ پر لعن طعن کر کے لوگوں سے اپیل کرتے تھے کہ انہیں خلیفہ تسلیم کر لیں۔ خطابت کا انہیں بڑا اچھا سلیقہ تھا۔ شام کے اکثر حاجی ان کی طرف مائل ہو گئے۔ عبد الملک کو ان باتوں کا علم ہوا تو اس نے اہل شام کو حج کے لیے مکے جانے کی ممانعت کر دی۔ وہ چیخ اٹھے اور اس کے خلاف احتجاج کیا تو عبد الملک نے چٹان پر گول گنبد اور مسجد اقصی تعمیر کرا دی۔ لوگ گنبد کا طواف کرنے لگے، عید الاضحیٰ کے موقع پر وہاں قربانی کرتے اور سر منڈاتے۔ عبد الملک نے جب مسجد اقصی بنوانے کا ارادہ مصمم کر لیا تو وہاں بڑی مقدار میں روپیہ اور بہت سے کاریگر بھیجے اور تعمیر کی نگرانی رجاء بن حیوہ اور اپنے مولا یزید بن سلام کے سپرد کر دی۔ انہوں نے نہایت حسین گنبد تعمیر کرایا اور رنگین رخام سے اس کا فرش بنوایا۔ گنبد کی دیواروں پر مختلف قسم کے پردے بھی آویزاں کر دیے گئے۔ وہاں اور مسجد میں رنگین قالین بچھا دیے گئے اور سونے چاندی کی قندیلیں اور زنجیریں لٹکا دی گئیں۔ گنبد میں پل صراط، وادی جہنم، اس کے اور جنت کے دروازوں، نیز دوسرے متبرک مقامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک کے خاکے بنا دیے گئے۔ قبے اور مسجد کی دیکھ بھال کے لیے ملازم اور مجاور مقرر کر دیے گئے جو مختلف اقسام کی خوشبو، مشک، عنبر، عرق گلاب اور زعفران کے مرکب سے قبے اور مسجد کو دھونی دیتے تھے۔ قبے میں کمبوڈیا کا آلہ عود مشک کے ساتھ ملا کر جلایا جاتا تھا۔ دھونی کی خوشبو دور دور جاتی تھی۔ جب حاجی بیت المقدس سے اپنے وطن لوٹتے تو کافی دن تک ان کے کپڑوں اور جسم سے مشک اور دوسرے خوشبودار مرکبات کی مہک آتی رہتی اور سب کو اس بات کا علم ہو جاتا کہ وہ بیت المقدس کے گنبد کا حج کر کے لوٹے ہیں۔ لوگ کعبے کا حج کرنا بھول گئے اور صرف گنبد کی زیارت اور طواف کے لیے دور دور سے آنے لگے۔ عبد الملک نے حکومت سنبھالی تو خلافت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور مسلمانوں کی وفاداریاں متعدد
متعدد امیدواران خلافت اور قسمت آزماؤں کے درمیان بٹی ہوئی تھیں۔ بیشتر جزیرہ عرب، زیریں عراق، فارس اور اہواز پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا راج تھا۔ کوفہ، بالائی عراق، میسوپوٹامیہ، آذربائیجان اور آرمینیا قسمت آزما مختار بن ابی عبید کے زیر نگین تھا۔ بحرین اور عمان پر ایک خارجی امیر المومنین کی حکومت تھی۔ عراق سے مکران تک کی وسیع سرزمین پر خارجی قسمت آزماؤں کی ترک تاز ہو رہی تھی اور وہاں کے باشندے ان کی غارت گری کے باعث عافیت اور جان و مال کی سلامتی سے محروم تھے۔ مشرقی خلافت کے سرحدی صوبے خراسان اور سجستان کو درجنوں قبائلی لیڈر اپنی اقتصادی اور سیاسی قسمت آزمائی کا اکھاڑا بنائے ہوئے تھے۔ عبد الملک نے امیر معاویہ سے مستعار لی ہوئی اعتدال پسندی، صلح جوئی، بردباری اور مخالفوں کو مادی منافع اور رعایتیں دے کر اپنا وفادار بنانے کی پالیسی پر عمل کر کے 8 سال کے عرصے میں اپنی سکڑی ہوئی قلمرو کو اس طول طویل خلافت کے حدود تک وسیع کر لیا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کے لڑکے یزید نے مرتے وقت چھوڑی تھی۔ یا تو صلح سے منحرف حریفوں کا بزور شمشیر خاتمہ کر کے، یا مخالفوں اور سرکشوں مادی منافع اور رعایتیں دے کر، یا ان کی سرکشی اور تمرد سے درگزر کر کے۔ عبد الملک کے صلح سے منحرف 3 بڑے حریف تھے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو سن 64 ہجری میں یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد خلیفہ بن بیٹھے تھے اور جنہیں خلافت کے بیشتر صوبوں کے اکابر نے خلیفہ تسلیم کر لیا تھا۔ دوسرے نمبر پہ عبداللہ بن زبیر کا بھائی مصعب، جس کا عراق کی وسیع عملداری پر راج تھا۔ عبد الملک کا پھوپھا زاد بھائی اور شام کا ایک بااثر لیڈر۔ عبد الملک پہلے مصعب کی طرف متوجہ ہوا۔ اکابر بصرے کا ایک وفد مصعب کے ساتھ ابن زبیر سے ملنے گیا۔ ان اکابر کو امید تھی کہ مصعب کی زبانی ان کی وفاداری اور فوجی کارگزاری کا ذکر سن کر ابن زبیر انہیں انعامات اور عطیوں سے نوازیں گے، لیکن ابن زبیر نے نوازنے کے بجائے چیں بجبیں ہو کر مصعب سے کہا، تم میرے پاس عراق کے غلام لائے ہو اور چاہتے ہو کہ خدا کا مال انہیں دوں۔ میری تمنا تو یہ ہے کہ ان کے 10 کے مقابلے میں شام کا ایک جوان میری فوج میں ہوتا۔ بصری اکابر ابن زبیر رضی اللہ عنہ سے بد دل ہو گئے اور واپس جا کر عبد الملک کو لکھا کہ ہم آپ کی وفاداری کے لیے تیار ہیں، آپ عراق پر حملہ کر دیجئے۔ عبد الملک نے اس اقدام کی قدر کرتے ہوئے بصرہ کے اکابرین کو اطمینان دلایا کہ اگر انہوں نے ابن زبیر اور مصعب کی وفاداری ترک کر کے اس کی وفاداری کا حلف لے لیا تو وہ انہیں خوش کر دے گا۔ عبد الملک نے مصعب کو بھی خط لکھا کہ اگر تم بھائی کا ساتھ چھوڑ کر میری بیعت کر لو گے تو میں تمہیں عراق کی گورنری پر بحال رکھوں گا۔ مصعب اور عبد الملک بچپن میں دوست رہے تھے اور ایک دوسرے کے قدردان تھے۔ عبد الملک نے مصعب کے متعدد گورنروں کو بھی مراسلوں اور سفیروں کی معرفت اپنی وفاداری کے عوض انہیں عہدوں پر برقرار رکھنے یا ان کے عہدے بڑھانے کے وعدے کیے۔ پھر اس نے عراق پر چڑھائی کر دی۔ مصعب بصرے اور کوفے سے ایک بڑی فوج لے کر عبد الملک کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑھا۔ اس کی فوج کے بیشتر اکابر عبد الملک سے مل چکے تھے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے قبیلوں کے مصعب کو چھوڑ کر عبد الملک سے جا ملے۔ عبد الملک نے میدان جنگ میں کئی بار مصعب کو پیغام بھیجا کہ میرے پاس آ جاؤ، تمہیں کوئی ذکر نہیں پہنچے گی اور جو عہدہ تم مانگو گے تمہیں دے دوں گا، لیکن مصعب نہیں آیا اور لڑتا ہوا مارا گیا۔ یہ سن 72 ہجری کا واقعہ ہے۔ مصعب کی شکست پر عراق کے سارے اکابر نے عبد الملک کی بیعت کر لی اور عبد الملک نے ان سے جو وعدے کیے تھے پورے کر دیے، کسی کو عہدے دے کر، کسی کو خلت و مالی احتیاط اور کسی کو جاگیریں عطا کر کے۔ عربوں کے ہر طبقے میں فال لینے کا پرانا دستور تھا۔ کوفے کے محل میں بیعت لینے کے بعد ایک مقرب نے عبد الملک کو بتایا کہ کوفے کے محل پر نحوست کا سایہ ہے اور 4 حاکموں کے سر اس میں رکھے جا چکے ہیں۔ امام حسین کا سر عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، عبید اللہ بن زیاد کا سر مختار کے سامنے، مختار کا سر مصعب کے سامنے اور مصعب کا سر امیر المؤمنین آپ کے حضور میں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ سن کر خلیفہ عبد الملک کے جسم میں کپ کپی دوڑ گئی۔ وہ فوراً مجلس سے اٹھ کھڑا ہوا، محل سے باہر آیا اور اسے منہدم کرنے کا حکم دے دیا۔ ایک قول یہ ہے کہ اس محراب کو گرا دیا جس کے نیچے گورنر بیٹھا کرتا تھا۔ عبد الملک نے کوفے سے ایک فوج حجاج بن یوسف کی قیادت میں ابن زبیر کے خلاف بھیجی۔ اس نے حجاج کو حکم دیا تھا کہ مکے سے دور رہ کر ادھر آنے جانے والے سارے راستوں کی ناکہ بندی کر لے تاکہ خوردنوش کا سامان
مکے نہ آ سکے، اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے سپاہی بھوک اور پیاس سے بے تاب ہو کر ہتھیار ڈالنے اور اس کی وفاداری کا عہد لینے پر مجبور ہو جائیں۔ حجاج نے حکم کی تعمیل کی اور مکے آنے جانے والے سارے راستوں پر مسلح پہرے دار مقرر کر دیے۔ اس کے باوجود ابن زبیر کے پاس چھپا چوری کھانے پینے کا سامان آتا رہتا۔ ہتھیار اور سپاہی بھی۔ حجاج نے عبد الملک کو لکھا کہ ناکہ بندی سے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو رام کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، ان کی عسکری طاقت اور ذخیرہ اندوزی بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے اسے مکے اور خانہ کعبہ کا محاصرہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ عبد الملک مکے اور خانہ کعبہ کی حرمت کے پیش نظر ان کا محاصرہ نہیں چاہتا تھا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ محاصرے کے بغیر ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو شکست دینا ممکن نہیں تو اس نے حجاج کو اجازت دے دی۔ حجاج نے شہر اور مسجد کعبہ کے گرد گرد فوجیں پھیلا دیں اور قریب کے دو پہاڑوں ابو قبیس اور کوعیقیان سے پتھر بار مشینوں کے ذریعے خانہ کعبہ پر پتھراؤ شروع کرا دیا۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مسجد کعبہ میں اپنا فوجی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا اور متعلقہ اراضی میں اپنی فوج اور ہتھیاروں کے لیے خیمے نصب کر لیے تھے اور وہاں سے حجاج کی فوج پر تیر برساتے تھے، اور جب موقع ملتا باہر نکل کر شامی فوج پر چھاپے مارتے اور مسجد کعبہ اور اس کی متعلقہ اراضی میں آ کر پناہ لے لیتے۔ حجاج خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال کر کے اس پر حملہ نہیں کرتا تھا، اور اسی اطمینان پر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کو اپنی فوج کا اڈا اور عسکری کارروائی کا محور بنا لیا تھا۔ 6-7 ماہ تک ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا محاصرہ چلتا رہا۔ پھر عبد الملک کے حکم سے حجاج نے ابن زبیر اور ان کی فوج کے سامنے، جس کی تعداد 10,000 تھی، منادی کرا دی کہ اگر وہ جنگ بند کر کے اس کی بیعت کر لیں گے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے یہ پیشکش ٹھکرا دی، لیکن ان کی فوج اور بہت سے رشتہ داروں نے اسے قبول کر لیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ ابن زبیر کا کیمپ خالی ہو گیا۔ ان کے 2 لڑکوں نے بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ان کے پاس ان کے غلاموں، موالی اور مقربوں کی ایک چھوٹی سی جماعت رہ گئی، جسے لے کر وہ لڑنے نکلے اور ایک شامی عرب کی اینٹ کا نشانہ بن کر گر پڑے۔ ایک دوسرے شامی عرب نے تلوار سے ان کا سر اتار لیا۔ اس وقت ان کی عمر 70 سال تھی۔ حجاج نے تشہیر کے لیے ان کی لاش کو سولی پر لٹکا دیا۔ ان کے بھائی عروہ، جو اپنے وقت کے ممتاز فقیہ اور راوی تاریخ تھے، بلا تاخیر ایک تیز اونٹ پر بیٹھ کر عبد الملک کے پاس شام چلے گئے۔ جب عبد الملک کی مجلس میں آئے تو امیر المومنین کہہ کر اسے سلام کیا اور اس کی بیعت کر لی۔ عبد الملک بہت خوش ہوا اور عروہ کو اپنے تخت پر جگہ دی۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا ذکر آیا تو عروہ نے کہا کہ وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ عبد الملک نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عروہ نے کہا، میری اماں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ نے دفن کرنے کے لیے بھائی کی لاش مانگی ہے، اسے حجاج نے سولی پر چڑھا دیا ہے۔ عبد الملک نے حجاج کو لکھ بھیجا کہ لاش ابن زبیر کے گھر والوں کو دے دی جائے۔ نومری میں عبد الملک اور عروہ ایک دوسرے کے دوست رہ چکے تھے۔ ابن زبیر کے خزانے کا بہت سا روپیہ عروہ نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ حجاج نے اس کی شکایت عبد الملک سے کی اور عروہ کو گرفتار کر کے خزانے کا روپیہ واپس لینے کی اجازت مانگی۔ عبد الملک نے انہیں اجازت نہیں دی اور نہ عروہ سے کوئی مواخذہ کیا۔ عبد الملک کا تیسرا حریف ان کا پھوپھی زاد بھائی عمرو بن سعید تھا۔ اس کا والد سعید عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ کے عہد خلافت میں کوفے اور مدینے کی گورنری پر فائز تھا۔ عمرو بھی طویل عرصے تک حکمران حلقوں اور فوجی مناصب سے وابستہ رہا تھا۔ وہ فیاض تھا اور بہت اچھا مقرر مروان کا بھانجا تھا اور ان کی خلافت کے لیے اس نے گراں قدر خدمات انجام دی تھیں۔ فوجی تنخواہ کے محکمے کا ڈائریکٹر بھی تھا اور قبائلی زعیموں میں اسے غیر معمولی رسوخ حاصل ہو گیا تھا، لیکن اس میں کچھ ایسی کمزوریاں بھی تھیں جو کسی حکمران کو کامیاب نہیں ہونے دیتی۔ وہ بڑا مغرور تھا اور کسی کو حتیٰ کہ خلیفہ وقت تک کو خاطر میں نہ لاتا تھا، اور اس کے ہر قول اور فعل پر شخصی و خاندانی پندار کی مہر لگی ہوئی تھی۔ بہت دن سے اس کے دل میں خلیفہ بننے کی تمنا تھی اور یزید بن معاویہ کے انتقال کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی بحران میں اپنی آرزو کو پروان چڑھانے کے خواب دیکھنے لگا تھا۔ مروان کو خلیفہ بنانے کے لیے اس نے بلیغ کوشش کی اور اپنے وفادار فوجی اکابر سے مروان کی خلافت کے لیے تائید حاصل کر لی۔ مرج راحت کی لڑائی میں بھی اس نے اہم کردار ادا کیا۔
اپنے پھوپھا مروان سے اس نے طے کر لیا تھا کہ خلیفہ ہو کر وہ اس کی خدمات کے صلے میں اپنے بعد اسے خلیفہ نامزد کر دیں گے۔ مروان کی حکومت اس وقت متزلزل تھی اور وہ اس کی مدد کے محتاج تھے، اس لیے وہ اس کی خواہش مسترد نہ کر سکے، لیکن جب ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے، شام کے اکثر قبائلی رئیسوں اور فوجی سالاروں نے ان کی وفاداری کا عہد کر لیا اور مصر پر بھی تسلط قائم کر لیا، تو انہوں نے اپنے بڑے لڑکے عبد الملک اور اس کے بعد دوسرے لڑکے عبد العزیز کو ولی عہد نامزد کر کے وفادار فوجی سالاروں سے توثیق کرا لی۔ رمضان سن 65 ہجری میں مروان کا 10 ماہ حکومت کے بعد انتقال ہوا، تو اس وقت سے اگلے 5 سال تک عمرو بن سعید برابر خلیفہ بننے کی کوشش میں لگا رہا۔ اس نے عبد الملک کو مجبور کیا کہ وہ اپنے بعد اسے خلافت کے لیے نامزد کر دے اور اپنے حامی فوجی سالاروں کی معرفت بھی عبد الملک پر دباؤ ڈالا۔ عبد الملک عمرو کے ساتھ خاص مراعات کرتا رہا، حکومت کے بہت سے معاملات میں اس سے صلاح مشورہ کرتا رہا اور اس کے تعاون کا طلبگار رہتا، اس کی سفارشات اور مشوروں پر بھی حتی الامکان عمل کرتا، لیکن اس نے صاف صاف عمرو کو اپنا جانشین بنانے یا خلافت سے محروم کرنے کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری طرف وہ برابر عمرو کے حامی قبائلی زعیموں اور فوجی سالاروں کی داد و دہش اور التفات خاص سے تعریف قلب کر کے انہیں عمرو سے توڑنے اور منحرف کرنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ 70 ہجری میں عراق کو ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے گورنر مصعب سے واگزار کرانے کے لیے ایک بڑی فوج لے کر عبد الملک روانہ ہوا، تو عمرو اس کے ہم رکاب تھا۔ دمشق سے کئی منزل آگے جانے کے بعد عمرو نے عبد الملک سے کہا کہ تم ایک زبردست غنیم سے لڑنے جا رہے ہو، معلوم نہیں اس کا کیا انجام ہو، اس لیے تم مجھے اپنا جانشین نامزد کر دو۔ عبد الملک نے اس موقع پر بھی کوئی قطعی بات نہیں کہی جس سے عمرو کو تشفی ہوتی۔ عمرو کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، وہ رات کی تاریکی میں اپنے حامی سالاروں کی فوج کے ساتھ فرار ہو کر دمشق پہنچا اور وہاں اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ حکومت کے سارے شعبے اپنے تصرف میں لے لیے اور اپنی طرف سے گورنر اور محصل زکوٰۃ مقرر کرنے لگا۔ ایک قول ہے کہ عراق جاتے ہوئے عبد الملک نے عمرو کو دمشق میں اپنا جانشین مقرر کر دیا اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر عمرو نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ عبد الملک نے عراق کی مہم ملتوی کر کے فوراً دمشق کا رخ کیا، جس کے دروازے عمرو نے بند کروا دیے تھے۔ عبد الملک اور عمرو کے درمیان مصالحت کی بات چیت کے لیے سفیروں کا تبادلہ ہوا۔ عبد الملک نے اپنے بعد عمرو کی خلافت کے لیے نامزدگی منظور کر لی اور اس بات کا بھی وعدہ کیا کہ عمرو کی حالیہ بغاوت پر اس کے خلاف کوئی تعزیری کارروائی نہیں کرے گا۔ عمرو نے دمشق کے دروازے کھلوا دیے۔ عبد الملک قصر خلافت لوٹ کر اپنے فرائض منصبی انجام دینے لگا۔ چند دن بعد اس نے صلاح مشورے کے بہانے سے عمرو کو بلایا۔ عمرو کے متعدد فوجی لیڈر اور گارڈ کے کئی سو آدمی محل تک اس کے ساتھ آئے، پھر وہ تنہا احتیاط کا دامن چھوڑ کر عبد الملک کی مجلس میں چلا گیا۔ عبد الملک نے اس کا سر کٹوا لیا اور اس کے حامیوں اور گارڈ کا غصہ اور انتقامی جوش ٹھنڈا کرنے کے لیے اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلیاں ان کے سامنے ڈلوا دیں۔ یہ لوگ تھیلیاں لے کر اپنے اپنے گھر لوٹ گئے۔ عبد الملک نے عمرو کے 50 خاص فوجی اکابر کو بھی گرفتار کرا کے قتل کرا دیا۔ عبد الملک نے اپنے عہد خلافت میں بہت سے قصورواروں کو معاف کر دیا تھا، لیکن عمرو کا قصور اتنا سخت اور اس کا وجود خلافت کی سالمیت کے لیے اتنا سنگین اور ہزاروں مسلمانوں کی جانوں کے لیے ایسا مہیب خطرہ نظر آیا کہ اس سے چشم پوشی کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ ان بڑے مخالفوں میں جنہیں عبد الملک نے رعایتیں اور روپیہ دے کر اپنا وفادار بنا لیا، ظفر بن حارث کلابی ایک بار رسوخ شامی قبائلی رئیس تھا۔ شام میں شمالی عربوں کی ایک بڑی شاخ کیس اور یمنی نسل کے بہت سے قبیلے آباد تھے۔ شمالی عربوں کے کیسی قبیلے ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے حق میں تھے اور یمنی قبائل مروان کو خلیفہ بنانا چاہتے تھے۔ ان دونوں گروہوں میں بمقام مرج راحت ایک بڑا معرکہ ہوا تھا، جس میں مروانی حامیوں کی ایک چال سے کیسی قبیلے ہار گئے تھے اور ان کے بہت سے ممتاز لیڈر مارے گئے۔ ظفر بن حارث اپنے قبیلے کے ساتھ شام سے بھاگ نکلا اور جنوبی میسوپوٹامیہ کے قلعہ بند شہر کرکیسیا میں پناہ گزین ہو گیا۔ وہ کیسی قبیلوں کو حکومت شام کے خلاف اکساتا رہتا تھا اور حکومت کے وفادار قبیلوں پر وقتاً فوقتاً چھاپے مارا کرتا تھا۔ عبد الملک نے سفیروں کی معرفت ظفر کو رام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کی وفاداری کا حلف لینے سے ابا کرتا رہا۔ عبد الملک ظفر کے خلاف ایک فوج لے کر گیا اور کرکیسیا کا محاصرہ کر لیا اور ساتھ ہی ظفر کو اپنا مطیع بنانے کے لیے مختلف قسم کی رعایتیں پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ ظفر نے اپنے متعلقین اور فوجی سالاروں کے لیے ایک معقول رقم دی اور دوسری رعایتوں کے بالمقابل عبد الملک سے صلح کر لی۔ اسے
اسے خلیفہ تسلیم کر لیا اور اس کی مخالفت سے باز رہنے کا وعدہ کر لیا۔ بازنطینی کیسر کو خراج ہمارا اگلا موضوع ہے۔ شام پر عہد صدیقی میں چڑھائی ہوئی تھی اور دور فاروقی میں اس کی فتح تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔ شام بازنطینی حکومت کا ایک گراں قدر اور ہر دل عزیز صوبہ تھا۔ وہ مادی وسائل اور قدرتی حسن و جمال سے ہی مالا مال نہیں تھا، بلکہ وہاں سب سے بڑے عیسائی کلیسا اور مقدس مقامات بھی پائے جاتے تھے۔ بازنطینیوں کو شام چھوڑنے کا سخت ملال تھا اور وہ اسے مسلمانوں سے واگزار کرانے کی فکر میں رہتے تھے۔ جب کسی جگہ اسلامی دفاع انہیں کمزور نظر آتی تو وہ حملے کے لیے فوج بھیج دیتے تھے۔ سمندر کی طرف سے تو ساحلی شہروں پر وقتاً فوقتاً بازنطینی یورش ہوتی رہتی تھی، لیکن پہلی بازنطینی یلغار خشکی یا ایشیائے کوچک یعنی موجودہ جنوب مشرقی ترکی کی طرف سے اس وقت ہوئی جب سن 37 ہجری میں امیر معاویہ علی حیدر سے صفین میں جنگ لڑنے روانہ ہو چکے تھے اور شام کی ساری فوجیں ان کے ہم رکاب تھیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے علی حیدر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر بازنطینی فوج سے معرکہ آراء ہونا ممکن نہ تھا۔ ایسا کرنے سے انہیں اندیشہ تھا کہ بازنطینیوں اور علی حیدر کے لشکر کے بیچ میں ان کی فوج پھنس جائے گی اور ان کے لیے کسی ایک سے بھی عہدہ برا ہونا ممکن نہ ہو سکے گا، یا علی حیدر رضی اللہ عنہ انہیں بازنطینیوں کے ساتھ مصروف پیکار دیکھ کر خود شام کی حکومت پر قابض ہو جائیں گے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بازنطینی کیسر کی شایان شان بہت سے تحفے تحائف بھیجے اور ایک بڑی رقم بطور خراج دینا منظور کر لی۔ کیسر کی فوجیں جو سرحد شام کے قریب پہنچ چکی تھیں اپنے علاقے کو لوٹ گئیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بازنطینی خطرے کی طرف سے غافل نہیں ہوئے اور صفین سے واپس آ کر اپنی خلافت کے آخر تک برابر بازنطینی سرحدی علاقے پر سال میں 2 بار ترک تاز کراتے اور بازنطینی فوجی چوکیوں، قلعوں اور مسلح بستیوں کو لوٹ کر ان میں آگ لگواتے رہتے تھے۔ یزید کے انتقال پر جب شام میں سیاسی بحران پیدا ہوا اور وہاں فوجی اکابر میں پھوٹ پڑ گئی اور ان کے 3 مخالف کیمپ ہو گئے، ایک ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے حامیوں کا، دوسرا مروان کے حامیوں کا اور تیسرا عمرو بن سعید کے ہوا خواہوں کا، تو بازنطینی کیسر شام کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے سرحد شام کی طرف ایک فوج روانہ کی۔ اس وقت عبد الملک خلیفہ تھا، ہر طرف اس کے حریف تھے جو اسے ذکر پہنچانے کے لیے فوجیں تیار کر رہے تھے۔ اس کی قلم رو صرف مصر سے شام تک وسیع تھی اور شام میں بھی اس کی حکومت کی بنیادیں مستحکم نہیں تھیں۔ بہت سے مقامی قبائلی رئیس اور فوجی اکابر ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور عمرو بن سعید کے حامی تھے اور ملک میں حکومت کے خلاف شورش برپا کیے ہوئے تھے، جس کے زیر اثر کئی بغاوتیں بھی ہوئی تھیں۔ بازنطینی کیسر کو ان حقائق کا علم تھا۔ جب عبد الملک ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے پرجوش حامی ظفر بن حارث کلابی کو رام کرنے کے لیے کرکیسیا کی طرف گامزن تھا، اس وقت کیسر کی فوجیں سرحد شام کے قریب نمودار ہوئیں اور دوسری طرف یہ خبر ملی کہ جنوبی شام کے ابن زبیر کے دوست ایک قبائلی رئیس نے ان کے ایما سے فلسطین پر قبضہ کر لیا ہے اور ایک فوج شام پر قبضہ کرنے مدینے سے روانہ ہو چکی ہے۔ عبد الملک کے پاس اتنی فوج نہ تھی کہ وہ کیسر، ظفر اور ابن زبیر کے حامیوں سے عہدہ برا ہو سکتا، اس لیے اس نے کیسر کو بہت سے تحفے تحائف اور ایک خطیر رقم دے کر بازنطینی حملے کو ٹال دیا۔ عبد الملک نے مرتے وقت ایک منظم اور مستحکم حکومت چھوڑی جس کے افق پر نہ کوئی حریف تھا، نہ دشمن، نہ مخالف۔ اس نے بحیثیت خلیفہ ایسی باوقار، سنجیدہ اور معتدل زندگی گزاری کہ سارے اسلامی قلمرو میں خلافت کی دھاک بیٹھ گئی اور کسی کو اس کے خلاف سر اٹھانے اور اس کے احکام و اوامر سے سرتابی کی جرت نہیں ہوئی۔ اس کے دربار سے کچھ ایسے مخلص، دیانتدار اور خیر اندیش لوگ وابستہ تھے جو اسے اچھے مشورے دیتے تھے اور اسلام کے جہادی تقاضے پورے کرنے کی اسے اور اس کے خاندان کو برابر تلقین و تاکید کرتے رہتے تھے۔ اسے حجاج بن یوسف میں ایک نہایت مستعد، منتظم اور وفادار گورنر عراق مل گیا تھا جس کے براہ راست کنٹرول میں آدھی سے زیادہ خلافت تھی اور جو مشرقی خلافت کی سرحدیں بڑھانے اور نئے غیر مسلم علاقوں پر اسلامی تسلط قائم کرنے کی کوشش میں ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگائے ہوئے تھا۔ عبد الملک کے غازی شمال میں ایشیائے کوچک کی بازنطینی فوجی چوکیوں اور قلعوں پر قسطنطنیہ کی فتح کا راستہ ہموار کرنے کے لیے ضربیں لگا رہے تھے اور دوسری طرف مغرب میں اس کے رسالے نئی فتوحات کی لگن میں الجیریا اور مراکش پر اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ رہے تھے۔ معزز سامعین، یہ تھا خلیفہ عبد الملک کی خلافت کا تذکرہ۔ اس کے بعد اگلے خلیفہ کے بارے میں آئندہ ویڈیو میں بات کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔